بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا مالک اخبرنا نعیم بن عبد اللہ المجمر انہ سمع ابا ہریرہ یقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فهو في صلاة ما كان يعمد وأنه تكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة فإن سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطى۔ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ آنے والی روایت کو پیش کر کے وضو کی فضیلت کو بھی بیان کرتے ہیں اور وضو کی اہمیت کا اظہار کرتے ہیں اور وضو کا کتنا ثواب ہے، وضو سے کتنا ثواب ملتا ہے، وہ بھی اس کے ضمن میں بیان کر دیں گے کیونکہ روایت سے ظاہر ہے۔ وضو کر کے آدمی نماز کے ارادے سے یا کسی عبادت کے ارادے سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں آنے والی روایت کو پیش کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں اخبرنا نعیم بن عبد اللہ المجمر، ہمیں خبر دی نعیم ابن عبداللہ مجمر نے، انہ سمع ابا ہریرہ یقول، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا کیا کہ کسی نے اچھا وضو کیا، اسباغ فی الوضو کیا، کامل وضو کیا اس نے، اور نماز کے لیے نماز کے قصد سے نکل گیا تو اس کے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے یہ فرمایا، تو اس حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نہیں پہنچ رہی ہے، تو حدیث موقوف ہوگی مرفوع ہوگی؟ حدیث موقوف ہوگی، کیا ہوگی؟ لیکن ایک بات بتاؤ، وضو جیسی عبادت اور اس کا ثواب اور اس نیکیوں کا لکھا جانا اور برائیوں کا مٹا دینا، یہ رائے سے جانا جا سکتا ہے کیا؟ اپنی عقل سے جانا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں جانا جا سکتا اپنی عقل سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ یہ اپنے بیان کر رہے ہیں لیکن یقین یہ ہے کہ عقل سے یہ باتیں نہیں جانی جا سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوں گی، تو اس لیے حدیث اگرچہ لفظ کے اعتبار سے موقوف ہے لیکن حکماً یہ مرفوع ہوگی، اس لیے حدیث کیا ہے؟ مسند ہے۔ فرماتے ہیں انہ سمع ابا ہریرہ یقول، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا، من توضأ فاحسن وضوءه، کسی شخص نے وضو کیا، فاحسن وضوءه، تو اس نے اچھا وضو کیا۔ اچھا وضو کرنے کا مطلب اس کے فرائض کو بھی انجام دیا، اس کے سنن کو بھی انجام دیا، اس کے مستحبات کو بھی انجام دیا، منہیات سے بھی بچا رہا۔ اسی کا نام ہے نا کامل وضو، اسی کا نام ہے عربی میں اسباغ۔ امام ترمذی نے ذکر کیا کہ کس من توضأ فاسبغ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص نے وضو کیا اور اسباغ کیا، اسباغ کا مطلب یہی کامل وضو کیا، فرائض سنن مستحبات کا اس نے استخدام کیا اور ان تمام کو بروئے کار لایا، منہیات سے بچا رہا، رکا رہا، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام ترمذی کی روایت میں کیا ہے؟ وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ امام ترمذی نے روایت کی۔ تو یہاں پر توضأ فاحسن وضوءہ سے مراد کیا ہے؟ اسباغ فی الوضو کیا، اس نے کامل وضو کیا۔ تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ تو فرماتے ہیں ثم خرج عامدا الی الصلاۃ، پھر وہ نماز کے قصد سے نکلا۔ نماز کے مطلب نماز کے لیے نکلا بعد میں اور وضو پہلے کیا۔ اس سے ایک فضیلت یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وضو کر کے نکلنا چاہیے، گھر سے وضو کر کے نکلنا چاہیے۔ اس میں ایک تو نماز پڑھے گا جا کر، وضو تو مسجد میں بھی کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر وضو کرے گا تو وضو کرنے کے بعد اتنے زیادہ قدم نہیں پڑیں گے، اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے گا تو زیادہ قدم پڑیں گے۔ حالت وضو میں زیادہ قدم، جتنے قدم پڑیں گے اتنی نیکیاں اس کی بڑھیں گی، برائیاں کم ہوں گی، برائیاں مٹائی جائیں گی، بخشی جائیں گی۔ تو اس سے فضیلت اس بات کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وضو کر کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ فرماتے ثم خرج عامدا الی الصلاۃ، نماز کا قصد کر کے نکلا۔ یہاں الی الصلاۃ کہا ہے، لفظ صلاۃ، چونکہ عام طور سے وضو آدمی نماز کے لیے کرتا ہے، زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہی ہے اور عادت یہی ہے کہ لوگ وضو نماز کے لیے کرتے ہیں۔ بہت کم، اللہ کے بہت کم نیک بندے ایسے ہیں کہ جو وضو علی الوضو کرتے ہیں اور ہر وقت وضو پر رہتے ہیں اور وضو کی عادت ہے ان کی، جیسے وضو ٹوٹا دوبارہ سے وضو کر لیا، چاہے کچھ کرنا ہو یا نہ کرنا ہو۔ لیکن عادت کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ کرتے کیا ہے؟ نماز کے لیے ہی وضو کرتے ہیں، اس لیے صلاۃ کا ذکر ہے۔ کس کا؟ یہاں پر بالخصوص صلاۃ کا ذکر کیا، ورنہ مراد ہے عبادت۔ کیا ہے مراد؟ عبادت، چاہے وہ عبادت کوئی سی بھی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے تلاوت قرآن ہو، چاہے اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو۔ اگر اعتکاف کے لیے بھی وضو کر کے نکلے گا نا، مثلا مسجد میں نماز کا وقت ابھی ہے نہیں اور کہ نماز آپ جا کے پڑھیں مسجد میں، لیکن آپ نے ارادہ کیا اعتکاف کا کہ میں وضو کر کے اعتکاف کی نیت کروں گا، تب بھی اب وضو کر کے نکل رہا ہے، یہ فضیلت اس کو تب بھی حاصل ہوگی جو حدیث پاک میں آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ تو صلاۃ کا ذکر کیا ہے، کس طور سے ہے یہاں پر؟ یہاں پر صلاۃ سے مراد عبادت ہے، اور عبادت میں چونکہ اہم العبادات نماز ہے تو اہم کو ذکر کر دیا ہے، اہم العبادات کا ذکر کر دیا ہے، لہذا یہ فضیلت اس وقت بھی حاصل ہوگی جبکہ کوئی بھی عبادت مقصود ہو۔ ثم خرج عامدا الی الصلاۃ، خرج فرمایا نکلا۔ اب نکلنے سے مراد نماز کے قصد کے لیے، نماز کا قصد کر کے نکلنا ہے، پیدل نکلے، بہت زیادہ دور ہے، سواری سے نکلے، تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ آدمی کے قدم جتنے پڑھتے ہیں، اب سواری سے نکل رہا ہے تو قدم تو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آگے ذکر ہے کہ کثرت خطا کی بنا پر پیدل چلے گا تبھی تو قدم پڑیں گے، لیکن اگر پیدل نہیں چلا اور سواری سے نکلا، چاہے وہ گھوڑے سے، چاہے اونٹ سے، چاہے آج کے زمانے میں دیگر سواریاں ہیں ان سے نکلا، تب بھی اس فضیلت تو اسے حاصل ہوگی۔
سواری سے 1 کلومیٹر گیا یا 100 میٹر ہی گیا، 100 میٹر میں جتنے قدم پڑیں گے، جتنے قدم متصور ہو سکتے ہیں، ان قدموں کا ثواب اسے حاصل ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خرج عامدن، قصد ہونا چاہیے عبادت کا. اب اگر دنیاوی امور کا قصد کر لیا، عبادت کا قصد کر کے نہ نکلا تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. ہاں اگر عامدن الی الصلاۃ نکلا ہے، قصد نماز کر کے نکلا، عبادت کا قصد کر کے نکلا، بیچ میں راستے میں دنیاوی کوئی کام بھی پڑ گیا اور اس نے وہ کام بھی کر لیا، تو وہ کام مخل تو نہیں ہوا نا نماز میں. بھئی نماز کے لیے بھی جا رہا ہے، راستے میں پڑ گیا کوئی بھی کام، راستے میں سبزی بیچنے والا ہی مل گیا، اس نے سبزی کا بھاؤ کر لیا، سبزی خرید لی، دنیاوی کام ایک کیا، لیکن نماز میں تو مخل نہیں ہوا نا. یہ نماز پڑھنے کے لیے پھر بھی گیا، تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. سمجھے نہیں؟ تب بھی فضیلت. ایسے ہی خرجہ کہا، لہذا اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پیر ہی کٹے ہوئے ہوں تو وہ کسی اپنے رکشے پر یا کسی چیز سے جا رہا ہے، تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. خرجہ کہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مشى علی اقدامی، اپنے قدموں پر چلا، یہ نہیں فرمایا ہے. تو تمام کو یہ حکم، تمام کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، عام ہوگی. شرط یہ ہے قصد عبادت ہو. کیا ہو؟ قصد عبادت ہو، اگرچہ بیچ میں کوئی امر دینی، امر دنیاوی بھی حائل ہو گیا ہو، تب بھی یہ فضیلت مفقود نہیں ہوگی. جیسے کہ آپ نے اصول الشاشی وغیرہ کے یا دیگر اصول کی کتب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرآن نے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ. جب نماز جمعہ کی ندا کر دی جائے، اذا نودیت، یہ اذا من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، تو فسعوا الی ذکر اللہ فرما دیا. اب اگر کوئی شخص جاتے ہوئے بھاؤ تاؤ کر لے یا کچھ بھی کر لے اور وہ مخل نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی وہاں. ہاں جہاں پر مخل ہو جائے، نماز ہی چھوٹ جائے، تو پھر وہ فضیلت سے محروم رہے گا. نماز ہی چھوٹ گئی پھر تو گناہ بھی سر آئے گا. فرماتے ہیں ثم خرج عامدا الى الصلاۃ فهو فی صلاۃ. ابھی نماز کے لیے گیا نہیں ہے، نماز کے قصد سے نکلا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فهو فی صلاۃ، وہ ابھی بھی نماز میں ہے. نماز میں حقیقتاً نہیں ہے، حکمن ہے، فضیلتن ہے، اس کو فضیلت نماز اب بھی حاصل ہو رہی ہے. اسی لیے ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کے، کیونکہ اس نے نیت تو اچھے کام کی، عبادت کی نیت کی، ثواب مل جائے گا ہے. اب اگر اچھے کام کی نیت کر کے نکل رہا ہے تو نیت کرنے پر بھی ثواب مل گیا، اگرچہ ابھی کیا نہیں ہے اس نے، تب بھی ثواب مل گیا. اور برے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ برے کام کی نیت کرنے پر عذاب نہیں ملتا ہے جب تک کہ کر نہیں لیتا ہے. یہ بندوں پر اللہ کا یہ فضل ہے. فرماتے ہیں ثم خرج عامدا الى الصلاۃ فهو فی صلاۃ، تو پھر وہ نماز کا قصد کر کے نکلا تو وہ نماز میں ہے. تو نماز میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حکمن نماز میں ہے، حقیقتاً نماز میں تھوڑی ہے. ورنہ تو نکل رہا ہے، چل رہا ہے، تو وہاں پر نماز تو حقیقتاً متصور ہو ہی نہیں سکتی ہے. نماز تو حقیقتاً نہیں ہو سکتی، حکمن نماز میں ہے. کب؟ جبکہ نماز کے قصد سے نکلا ہو. نماز کہاں پڑھنا مقصود ہو؟ مسجد میں جا کر. نماز کے قصد سے نکلا ہونا. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ نماز کے قصد سے نکلا ہو تو حکمن نماز میں ہے، یعنی
قصد نماز کی وجہ سے حکمن نماز میں ہے، ثواب نماز کا مل رہا ہے اسے، حقیقتاً نماز میں تو نہیں ہے نا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی، چلتے پھرتے نماز نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری نماز تو چلتے پھرتے ہی ہو جاتی ہے، غور و خوض کرنے سے ہی نماز ہو جاتی ہے، ارے کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم تو مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو چلتے پھرتے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ عذر لنگ کیا بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ تو ایک دکھاوا ہے، اور اپنے آپ کو اتنا اچھا بیان کرتے ہیں کہ نماز تو پڑھو دل سے، چلتے پھرتے پڑھ لو۔ کچھ لوگ اس طرح کے آج بھی قائل ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ رمضان میں ایک جگہ پر میں نماز پڑھا رہا تھا، تو وہاں پر ایک گھر پر ایک پیر صاحب آئے تھے جن کے پیلے کپڑے تھے، پوری دھوتی باندھے ہوئے تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کون ہو سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں وہ سگریٹ پیتا گھوم رہا گلی میں، پیر ہے، نماز سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں یہ اتنا ہی احترام کر لے، کافر بھی احترام کر لیتے ہیں کہ روزداروں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہیں، کم سے کم احترامی تو کافر سے بھی گیا گزرا، سگریٹ پیتا گھوم رہا ہے 2-4 مریدوں کو لے کر۔ اور ایسے لوگوں کے مرید بھی سب نہایت جاہل ہوتے ہیں، نرے جاہل ہے نا۔ اور میں نے کچھ لوگوں سے خبر بھجوائی کہ اس سے کہو کم سے کم نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لیا کرے، تو اس نے خبر بھجوائی اپنے مرید سے کہ ہماری نماز مسجد ہی میں نہیں ہوتی، ہم چلتے پھرتے نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ ہم دکھاوے کے لیے نہیں رکھتے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم بھوکے رہ رہے ہیں، یہ رہ رہے ہیں، ہم ہر وقت روزے میں رہتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو ایسے لوگ بالکل کھلم کھلا شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بچیں، یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، جو اصول دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے مرید ہو یہ تو ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا، ان سے دور رہیں، ان کو لات مار کے بھگائیں۔ فرماتے ہیں ثم خرج عامدا، تو سمجھ میں آ گیا کہ نماز کے لیے نکلے، چلتے پھرتے نماز نہیں ہو جائے گی۔ یہ اگر چلتے پھرتے نماز اگر ہو جاتی نا تو نکلنے ہی پر حقیقتاً نماز کا ثواب ہوتا، حقیقتاً نماز نکلنے ہی میں ہو جاتی، لیکن فرمایا ثم خرج عامدا الى الصلاۃ، نماز کا قصد کر کے نکلا، فهو فی صلاۃ، تو وہ نماز میں ہے، حقیقتاً نہیں، حکمن کے ثواب مل رہا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ کب تک نماز میں ہے؟ فرماتے ما کان یعمد، جب تک کہ نماز کا قصد کرتا رہے، قصد رہے اس کا، نماز کا قصد رہے۔ کیا مطلب؟ اس سے بتانا یہ مقصد نہیں ہے کہ ابھی راستے میں چل رہا تھا، اب نماز کا ارادہ بدل گیا، تو اب ارادہ نماز کا بدل گیا کہ نماز نہیں پڑھے گا، کہیں دوسرے کام سے اب جا رہا ہے، تو اب نماز کے حکم میں نہیں رہے گا، فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ نماز کے لیے گیا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں گھنٹوں وہاں پر بیٹھ کے وظیفہ کرتے رہتے ہیں، کچھ ذکر اللہ کا کرتے رہتے ہیں، تو چاہے وہ اللہ کا ذکر کریں، نماز سے فارغ ہو گئے، بیٹھ کے وظیفہ کریں، نماز سے اگرچہ فارغ ہو گئے لیکن اب بھی نماز میں ہے، جب تک کہ میں نے بتایا نماز سے مراد کیا ہے؟ عبادت، اور ذکر الہی بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، وظیفہ بھی کرنا عبادت ہے۔ تو جب تک عبادت کا قصد رہے گا، اب 24 گھنٹے اگر کسی نے عبادت کا قصد کر لیا تو 24 گھنٹے گویا کہ وہ نماز میں ہے۔ فرماتے ما کان یعمد، ایک روایت میں ہے
ما دام یعمد. کیا ہے ایک روایت میں؟ ما دام یعمد. یا یہ کہو کہ بعض نسخوں میں یہ ہے، موطا ہی کے بعض نسخوں میں ما دام یعمد ہے، جب تک قصد عبادت رہے تب تک اس کے لیے. اچھا آگے فرماتے وَأَنَّهُ تُكْتَبُ، کہ نماز میں رہے گا تو نماز میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہاں پر نماز سے مراد حکمن نماز ہے، حقیقتاً نماز میں نہیں ہے. اس کی وضاحت میں نے نہیں، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خود کر دی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ نماز میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہ تکتب لہ باحدی خطبتہ حسنہ. خطبہ خا کے ضمے کے ساتھ، خطوتن کہتے ہیں دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ. ایک قدم دوسرا قدم دونوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ خطوہ کہلاتا ہے. اس کی جمع خطا. کیا ہے جمع؟ تو فرماتے ہیں کہ انہ تکتب لہ باحدی خطوتیہ، اس کے دو قدموں میں سے ایک کے بدلے حسنۃ، یہ اس کا نائب فاعل ہے تکتبو کا. ایک قدم کے بدلے حسنہ یعنی بھلائی لکھی جاتی ہے. وَتُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ، اور دوسرے قدم کے بدلے برائی مٹا دی جاتی ہے. کچھ علماء نے یہ کہا کہ دونوں حکم الگ الگ ہیں. جس قدم کے بدلے اچھائی اور بھلائی لکھی جاتی ہے اس قدم سے مراد ہے داہنا قدم. کیا مراد ہے؟ داہنا قدم. اور جس قدم کے ذریعے سے، جس قدم کی بنا پر برائی کو مٹایا جاتا ہے اس سے مراد ہے بایاں قدم. تو دونوں کا حکم الگ الگ ہو گیا. داہنے قدم کا حکم یہ ہو گیا کہ ثواب حسنہ اسے مل رہی ہے، اور بائیں قدم کا یہ ہو گیا کہ برائی. دونوں کا حکم الگ الگ ہو گیا نا. بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے. کیا؟ ایک قدم یہاں پر دائیں اور بائیں کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک قدم جیسے ہی رکھے گا تو بھلائی اس کی لکھ دی جاتی ہے، اور بھلائی کا لکھ دینا ہی برائی کو مٹا دینا ہے. کیونکہ قرآن نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بھلائیاں برائیوں کو لے جاتی ہے. تو جیسی ہی بھلائی لکھی گئی ویسی ہی برائی مٹ گئی. تو الگ الگ حکم نہیں ہے. بعض علماء نے یہ فرمایا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا باحدی خطوتہ، ایک قدم کے بدلے بھلائی کو لکھا جاتا ہے. وَتُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ، اور دوسرے بدلے برائی کو مٹا دیا جاتا ہے. تو پہلے احدا کہا نا، اور پھر بعد میں اخرى کہا. تو بعد میں ذکر کرنا، اخرى کو ذکر کرنا، اس سے ظاہر لفظ سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں قدموں کا حکم الگ الگ ہے. ورنہ ایک ہی حکم اگر ہوتا تو یہ اخرى کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سے سمجھ میں آتا ہے دونوں کا حکم الگ الگ. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب وضو کر کے نکلے تو پہلے دائنا قدم رکھے، کیونکہ مقصود تحلیہ ہے. یہاں پر تخلیہ مقصود نہیں ہے. تحلیہ کا مطلب ثواب سے آراستہ کرنا ہے اپنے آپ کو، عبادت کے لیے نکل رہا ہے، تو تحلیہ ہے یہاں پر مقصود. اور تحلیہ میں داہنا قدم آگے بڑھانا چاہیے پہلے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر بیت الخلاء میں بھی جا رہا ہے تو بیت الخلاء میں پہلے بایاں قدم رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تحلیہ مقصود نہیں ہوتا ہے، تخلیہ مقصود ہوتا ہے. ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے، ذکر لسانی سے دور ہو جاتا ہے. اگرچہ ذکر قلبی وہاں پر بھی کر سکتا ہے، لیکن ذکر لسانی سے
بیت الخلاء میں دور ہو جاتا ہے. دور ہونا یہی تو تخلیہ ہے. یہی کیا ہے؟ تخلیہ ہے. تو یہاں پر بیت الخلاء میں تخلیہ مقصود ہوتا ہے, اور یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے نکل رہا ہے تو یہاں تہلیہ مقصود ہے. تہلیہ کا مطلب ذکر الہی میں مشغول ہوگا, اپنے آپ کو آراستہ کرے گا. اور تہلیہ میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تہلیہ میں داہنا قدم پہلے رکھے, اس لیے بے احدى خطوتي حسنہ سے مراد داہنا قدم ہوگا. لہذا جب نکلے تو داہنا قدم آگے نکالے تاکہ پہلے نیکی لکھ دی جائے. اور آپ نے ایک روایت ہو سکتا ہے سنی ہو یا پڑھی ہو, جس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت تیامن کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ یحب التیامن حتی التنعل والترجل, کہ اللہ رب العزت داہنے کو پسند فرماتا ہے, یہاں تک کہ تنعل اور ترجل میں بھی اگر کوئی کنگا کرے بال میں تب بھی اس میں داہنی طرف کرے تو یہ اس کو پسند فرماتا ہے. والترجل, کوئی جوتا اور چپل بھی پہنے تو اس میں بھی اللہ رب العزت داہنے کو پسند فرماتا ہے. اس لیے اس سے یہ سمجھ میں آیا روایت سے کہ داہن جب عبادت کے لیے نکل رہا ہے, تہلیہ مقصود ہے, تو پہلے دایاں قدم نکالے. سمجھ میں بات آ گئی؟ فرماتے وَتُمْحَ عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةً, دوسرے قدم یعنی بائیں قدم کے بدلے میں برائی کو مٹا دیا جاتا ہے. فَإِن سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ, تو اگر تم میں سے کوئی اقامت کو سنے. کس کو سنے؟ نماز کے لیے اقامت ہو گئی, اقامت کو اگر تم میں سے کوئی سنے تو کیا کرے؟ تو فرماتے فلا یسع, تو دوڑے نہیں, تو ایسا دوڑے نہیں نماز کے لیے کہ اس کی سانس پھول جائے. اگر سانس پھولی تو خشوع خضوع میں کمی آ جائے گی, اس لیے حکم فرما دیا کہ دوڑے نہیں ہے. فلا یسعوا, اب آپ کہیں گے کہ قرآن پاک میں تو ہے فسعوا الی ذکر اللہ, وہاں تو وہاں پر سعی کا قول کیا جا رہا ہے, سعی کا حکم دیا جا رہا ہے, امر ہے نا وہ فسعوا الی ذکر اللہ. اور یہاں پر کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ نہ دوڑو, فلا سعی مت کرو. تو اس کے بارے میں ہم بتا دیں کہ سعی کے 3 معنی آتے ہیں. کیا کتنے معنی آتے ہیں؟ سعی کا ایک معنی ہوتا ہے صرف چلنا. کیا ہے سعی کا معنی؟ ایک تو صرف اس طور سے چلنا کہ جس میں آپ کا وقار ختم نہ ہو, اطمینان اور سکون رہے, خشوع خضوع نہ جائے, یہی یہاں پر مراد بھی ہے. تو سعی کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ چلنا ہے صرف, جس سے خشوع خضوع باقی رہے. تو سعی کا ایک معنی ہوتا ہے چلنا, اور یہ چلنا ہی یہاں پر مراد ہے. اور ایک سعی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا بھی. کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے قرآن نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ, شہر کے پلے سرے سے آدمی دوڑتا ہوا آیا. تو سعی کا ایک معنی دوڑنا بھی آتا ہے, سمجھے نہیں؟ اور ایک سعی کا معنی عمل بھی ہوتا ہے. کیا عمل بھی ہوتا ہے؟ جیسے قرآن نے ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کو وہ کرے. تو یہاں پر سعی بمعنی عملہ ہے. تو سعی کے کئی 3 معنی آ گئے, ایک چلنا اور ایک دوڑنا اور ایک عمل کرنا. یہاں پر جو مراد ہے فسعوا الی ذکر اللہ, یہاں پر سعی سے مراد کیا ہے؟ چلنا ہے. اور جو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فلا یسعى, نفی کرتے ہیں سعی کی, یہاں پر سعی کی کون سے سعی کی نفی ہے؟ دوڑنے کی نفی ہے. لہذا قرآن کی آیت میں اور حدیث پاک کے لفظوں میں کوئی تعارض نہیں ہے, کوئی تعارض نہیں ہے.
اچھا آگے فرماتے فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا، کیونکہ اب یہ دوڑے نہیں، دوڑنے کو منع فرما دیا حضرت ابو ہریرہ نے، کیونکہ اگر دوڑے گا تو بڑے بڑے قدم پڑیں گے. اب مسجد تک دوڑ کے اگر جائے گا بڑے بڑے قدم پڑیں گے. ایک تو یہ کہ نماز میں خشوع خضوع نہیں رہے گا، سانس پھول جائے گی، اور دوسری ایک نقصان یہ ہوگا ہمارا کہ قدم بھی کم پڑیں گے. کیا قدم بھی کم پڑیں گے، لہذا اور آرام سے چلے گا تو قدم زیادہ پڑیں گے، کثرت خطا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوڑنے سے منع فرمایا اس کی علت بھی بتا دی، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ کیوں مت دوڑو. کہا فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا، کیونکہ تم میں سے سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جس کا گھر دور ہو. گھر دور ہو. اب آپ کہیں گے گھر دور ہو کس سے؟ مسجد سے نا. کیوں حضرت ابو ہریرہ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کیونکہ گھر دور ہوگا تو قدم زیادہ پڑیں گے. لیکن دوری سے بھی اتنی دوری مراد نہیں ہے کہ جہاں پر نماز اذان کی آواز ہی نہ جائے. اسی لیے فرمایا گیا کہ مسجد کے قریب میں جو گھر ہوتے ہیں نا ان میں برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو عظمتیں حاصل ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ تو بالکل قریب میں متصل ہیں. امام مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کی جب فضیلت بیان کی کہ صف اول کی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے امام پر، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت امام کے پیچھے جو ہے مقتدی اس پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے، اور پھر پوری صف اول پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے. تو صف اول کی جب فضیلت سرکار نے بیان کی تو صحابہ کرام میں تو عبادت کا جذبہ صحابہ کرام کی طرح کس کے اندر ہو سکتا ہے؟ تو جن جن صحابہ کرام کے گھر دور تھے انہوں نے اپنے گھر بیچنا شروع کر دیے. امام مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں اس کا. تو صف اول کی جب فضیلت سرکار نے بتائی تو جن صحابہ کرام کے گھر دور تھے مسجد نبوی سے انہوں نے اپنے گھر بیچنا شروع کر دیے. کیوں؟ تاکہ صف اول میں پہلے پہنچ جا کریں. سرکار نے منع فرما دیا کہ گھر مت بیچو. کیوں؟ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ تو حضرت ابو، میں نے بتایا نا کہ یہ موقوفاً ہے نا حضرت ابو ہریرہ، اور میں نے کہا کہ یہ حکم دینا یہ عقل اور رائے سے نہیں ہو سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے سرکار سے ہی سنا ہوگا. امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے وہ سرکار نے ہی بیان کیا ہے. سرکار نے فرمایا گھر مت بیچو. کیوں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کیونکہ تم میں سے جن کا گھر دور ہوگا ہے تو اس کے مسجد تک آتے ہوئے قدم بھی زیادہ پڑیں گے. اب جب زیادہ قدم پڑیں گے تو سرکار نے یہی فرمایا کہ فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا. اگر تمہیں صف اول میں جگہ نہیں بھی مل رہی ہے لیکن گھر دور ہونے کی وجہ سے کثرت خطا تو ہے، قدم تو زیادہ پڑ رہے ہیں، تو اس ہر قدم کے بدلے میں بھی ثواب ملے گا. جب سرکار نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے گھر بیچنا بند کیے، ورنہ تو گھر بیچنا شروع کر دیے تھے کہ صف اول میں جگہ ملنا چاہیے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ارادہ، میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، کہ ارادہ اگر کسی کا یہ ہے کہ صف اول میں پہنچے اور وہ اپنے گھر سے وقت پر نکل گیا اور اتفاق سے اسے صف اول میں جگہ نہیں مل پائی، تب بھی اس کو ثواب صف اول کا ملے گا، کیونکہ نیت تھی نا اس کی. اور سرکار نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی. تو نیت مومن تو تھی نا، نیت تھی پہ صف اول میں حاضر ہونے کی، نہیں مل پائے صف اول میں جگہ، تو ثواب اس کا اب بھی کم نہیں ہوگا. تو سرکار نے ہی جب یہ فرمایا، امام مسلم نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، تو اس سے یہ متعین ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، سرکار ہی سے سنا ہے، اگرچہ یہاں پر یہ حدیث موقوفاً ہے.
لیکن حکمن یہ مرفوع ہے. فرماتے فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا. اچھا ایک بات اور سمجھ میں آ گئی, یہ مقام عبادت ہے نا, کس کے لیے نکلا؟ نماز کے لیے. تو نماز کے لیے اگر کوئی نکلتا ہے تبھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. اب اگر کسی شخص کا گھر مسجد کے بالکل قریب ہو, دونوں کے دروازے آمنے سامنے ہی کیوں نہ ہو, دونوں کی دیواریں جڑی ہی کیوں نہ ہو, لیکن نماز کے لیے نہیں نکلے گا تو اس کو برکتیں ملیں گی, رحمتیں ملیں گی, اسے اس کے گھر میں برکتوں رحمتوں کا نزول ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو یہ فضیلت نماز کی وجہ سے ہے, صرف مسجد کے قریب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. ہاں دوسری کچھ اس کو کچھ باتیں حاصل, کچھ فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی. مثلا اذان ہوگی, اذان کی آواز وہاں تک پہنچے, کم سے کم اذان کی آواز سن کے ذکر الہی تو مطلب اس کے کانوں میں اللہ کا نام تو پہنچے گا, کچھ تو اللہ کو یاد کر لے گا, اس کا ثواب اسے مل سکتا ہے. لیکن یہ جو ان اعظمکم اجرا ابعدکم دارا جو فرمایا ہے, تو اب دو طرح کی روایتیں ہو گئی. ایک یہ کہ دور, اور سرکار نے امام مسلم کی جو روایت میں نے ذکر کی اس میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ بیچو مت تمہارے قدموں کے, اور صف اول کی والی جو روایت ہے تو کوئی تعارض تھوڑی رہا. جہاں مطلب ہر چاہے قریب میں گھر ہو مسجد کے, چاہے دور ہو گھر, ہر صورت میں مسلمان کو ثواب ہی مل رہا ہے. شرط یہ ہے کہ نماز کا ارادہ رکھے, نماز کے لیے نکلے, سمجھے نہیں؟ ورنہ گھر بالکل پاس میں بھی ہے تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوں گی. نہ صف اول کی فضیلت حاصل ہوگی. بھئی صف اول کی فضیلت حاصل تو تبھی ہوگی نا جب نکلے بھی نماز کے لیے, اور نکل ہی نہیں رہا ہے تو کیا صف اول کی اس کو فضیلت؟ وہ تو نماز کا اگر تاریخ ہے تو سر پہ گناہ ہی گناہ ہے اس کے, ہے نا. اور نماز چھوڑنے کا کتنا گناہ ہے, اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. کہ بہت کسی روایت میں ہے حقوب کا ذکر ہے. کس کا ہے؟ حقوب کا. حقوب تقریباً 80,000 برس کو کہتے ہیں. تو ایک وقت کی قصدن, ایک روایت میں ہے قصدن کسی نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی, قصدن نہیں بلکہ تساہلن کسلن, سستی کرتے ہوئے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی کسی نے, اور اس نے اس کی قضا بھی نہ کی. تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو جہنم میں ایک حقوب جلایا جائے گا. حقوب 80,000 برس کو کہتے ہیں. تو 80,000 برس جلایا جائے گا. اب سوچو ایک نماز کے, اور یہاں تو بھئی مسلمانوں کی اکثر نمازیں نکل جا رہی ہیں, کیا حال ہوگا. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. وہ فضل فرما دے تبھی بچ سکتے ہیں, اگر عدل کرے تو کبھی نہیں بچ سکتے. فرماتے فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا, تم میں سب سے زیادہ ثواب والا وہ شخص ہے جس کا گھر سب سے دور ہو. قالو, صحابہ کرام نے عرض کی لما یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ کیوں یہ گھر دور ہونے کی بنا پر ثواب زیادہ مل رہا ہے, یہ کیوں؟ قالا, تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا من اجل کثرت الخطا, زیادہ قدموں کی وجہ سے. قدم زیادہ پڑیں گے, دور ہوگا تو زیادہ قدم پڑیں گے, ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر یہ ہے کہ گھر دور ہو تو فضیلتیں حاصل ہو رہی ہیں, جبکہ کچھ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مروی ہے, انہوں نے فرمایا فضل الدار القریبہ من المسجد علی الدار الشاسعہ کا فضل الغازی علی القاعد. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ مسجد کے جو قریب گھر ہے وہ ایسی ہی اس کو فضیلت
اس گھر پر جو گھر دور ہو اس گھر پر ایسی ہی فضیلت ہے اسے جیسے کہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو فضیلت حاصل ہے اس شخص پر جو جہاد کے لیے نہ نکلا، اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ تو قریب گھر والے کو، قریب میں جس کا گھر ہے تو اس گھر کو اتنی فضیلت حاصل ہے۔ اور یہاں پر اس روایت سے کیا سمجھ میں آیا؟ دور والے جس کا دور گھر ہے اچھا، میں نے بتایا کہ تعارض کچھ نہیں ہے، کیونکہ نماز کا قصد ہو تو دور والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور اگر نماز کا قصد نہ ہو قریب والے کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا، دوسری چیز ایک بات ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت حذیفہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ فضل الدار القریبہ من المسجد، مسجد کے قریب جو گھر ہے اس کی فضیلت۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا ان اعظمکم اجرا، یہاں پر گھر کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جس کا گھر دور ہو اور نماز کے قصد سے نکلے وہ، ہے نا؟ تو یہاں پر نمازی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، گھر کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت حذیفہ کی جو روایت ہے وہ گھر کے بارے میں، اور میں نے یہ پہلے بتا دیا کہ گھر اگر قریب ہے مسجد کے تو اذان کی طرح طرح کے ذکر کی آواز پہنچے گی تو اس کی تو فضیلتیں ملیں گی ہی۔ اذان بار بار ہو رہی ہے، وہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اچھی جگہوں کے قریب رہنا بھی یہ باعث برکت ہے، سمجھے نہیں؟ تو دونوں روایتوں میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں، بات سمجھ میں آ گئی نا؟